بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ روایت ہے کہ جب فرعون ماں اپنے لشکر کے دریائے نیلم میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس طرح کلام شروع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: خداوند، تیرے بندے میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ: جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی خاموش نہ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ: جو حق تعالیٰ کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسان کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ: جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دو۔ اللہ تعالیٰ: حضرت خضر علیہ السلام تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ: ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ: تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت شمعون بن نور بن فہمی بن یوسف علیہ السلام کو اپنے رفیق سفر بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور تک چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اس جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں گر گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانوں کی تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا: اس زمین میں سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم عشیر جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دے دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ اس عہد معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شمعون بن نور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں صحابین کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے۔ ترجمہ: کیا تم نے اس لیے چیر کر اس کے سوار کو ڈبانا چاہا؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیں۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ ہوش روحانی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا۔ ترجمہ: موسیٰ، میں نے کیا تم نے ایک سست جان سے بے
جان قتل کر دیا، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا آغاز پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان ساحرین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں عظیم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیدار تھے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرا اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتلاؤں گا۔ سنیں، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو ظالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ میں نے ایک تخت نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے، اور جس لڑکی کو میں نے قتل کر دیا اس کے والد بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والد اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہم یہ خوفناک منظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائیں گے جو ایک نبی سے بیائی جائے گی، اور اس کے شملے سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کار ہوگا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار یہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنا نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین اور اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور سمندر میں نیک لوگوں کی رہنمائی اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ جمہوریہ علم کا بھی یہی مذہب ہے۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے ان کی حیات ہونے پر اختلافات بھی کیے ہیں، واللہ اعلم۔